يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نداءۃ الرحمن میں سے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی راہ کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان ہی سے پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین اس آیت کی شان نزول میں 3 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلی روایت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ان نئے مسلمانوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جو اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ابھی تمہارے اندر اپنے دین کے بہت سی عادتیں موجود ہیں، جیسے ہفتے کے دن شکار سے بچے رہنا، اونٹ کے گوشت سے بچنا، اور اسی طرح ایسی بہت سی باتوں سے وہ بچا کرتے تھے جس سے اہل کتاب بچا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ تم اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ دو، اور پرانی عادتوں کو چھوڑ کر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ یہ آیت ان نئے مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو اہل کتاب سے مسلمان ہونے والے تھے۔ اور دوسری روایت ابن عباس اور ضحاک سے یہ آتی ہے کہ یہ آیت سیدھے اہل کتاب ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور تیسری روایت اس سلسلے میں یہ آتی ہے کہ یہ روایت مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں دیکھا جائے تو ان تینوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص کر ہم مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، اور اس خطاب میں عام طور پر سب داخل ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ نے کافروں، منافقوں اور مسلمانوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ بات ذرا سمجھ نہیں آتی کہ منافق اور اہل کتاب کیسے مومن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ تو مومنوں سے خطاب کر رہا ہے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ جو اہل کتاب ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والے، تو وہ تو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہی تھے، اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اپنے رب پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو اپنی کتاب، اپنے رسول اور اپنے رب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ مومن ہوئے، شرعی مومن نہیں ہوئے، لیکن وہ ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر اور اپنے رب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مومن تھے۔ اور جہاں تک بات منافقین کی ہے تو منافقین زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں چلے گا، بلکہ پورے دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ خطاب ان سے ہوا۔ اور تیسرا جو گروہ ہے وہ مسلمانوں کا گروہ ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا تھا اور دل سے بھی اقرار کرتا تھا۔ کہیں اس سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوتاہیاں بھی سرزد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟
کیونکہ دین اسلام عمل کے طور پر کوئی مشکل دین نہیں ہے. عمل کے لیے یہ بڑا آسان دین ہے، کیونکہ یہ عین فطرت ہے، عین فطرت کے مطابق اور عین فطرت کے موافق ہے. اور جو چیز فطرت کے موافق اور فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ انسان پر کبھی شاق اور مشکل نہیں ہوا کرتی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فيها من جدع. ثم قرأ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت وہ توحید ہے، وہ دین اسلام ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ اس کے والدین ہوتے ہیں یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم جانور کے بچے کو دیکھتے ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تم اسے کیسا پاتے ہو؟ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، نہ اس کا کان کٹا ہوتا ہے نہ اس کے جسم پر کوئی نشان لگا ہوا ہوتا ہے. صحیح سالم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تم کوئی چیز محسوس نہیں کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے بیان کرنے کے بعد ایک آیت تلاوت فرمائی، اور آپ آیت تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کرتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ دین اسلام پر پیدا ہونے والے ہیں، اور دین اسلام پر عمل ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب جو آدمی دین اسلام کے مخالف کام کرے وہ اس کے حق میں مشکل ہے. برائی ایک انسان پر مشکل ہے، شاق ہے، اس کے بالمقابل نیکی اس پر مشکل نہیں ہے، کیونکہ نیکی اس کے فطرت کے موافق ہے، اس کی طبیعت کو بھانے والی ہے، اس کی طبیعت سے میل اور جوڑ رکھنے والی ہے. اسی لیے جب ہم میں سے کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر بے چینی محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چبن پیدا کرے، کھٹکے چبے. یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ فطرت کے موافق نہیں ہوا کرتا. تو دین اسلام پر عمل یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور ہماری جتنی خواہشات ہیں وہ تمام کی تمام خواہشات دین اسلام کے ماتحت آنی چاہیے، نہ کہ ہم دین اسلام کو اپنے خواہشات کے ماتحت لائیں. جیسا ہمارا من چاہے ویسے دین پر عمل نہ کریں، بلکہ جیسا دین چاہتا ہے ویسا ہم اس دین پر عمل پیرا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کے کامل مومن ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات اس چیز کے تابع نہ لا لے جو میں لے کر آیا ہوں. جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، جب تک ہماری تمام خواہشات اس شریعت کے ماتحت نہیں آ جاتی، ہم اپنی خواہشات کو اس شریعت کے مطابق نہیں کر دیتے، جب تک کہ ہم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. تمام کی تمام شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. ایسا نہیں کہ بعض پر عمل کر لیا بعض کو چھوڑ دیا، نہیں، ساری کی ساری شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، گرچہ ہمارا اختیار نہ بھی ہو. بہت سے ایسے احکامات ہیں جس پر آج ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہماری یہ نیت ہوگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کا موقع دے گا تو ہم ضرور بالضرور اس پر عمل کریں گے، گرچہ آج ہماری طاقت نہیں ہے. اور ہماری اسی نیت پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا فیصلہ کرے گا. یہ نہیں کہ جو چیزیں ہماری طبیعت کو بھانے والی ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہیں، جو ہمیں اچھی دکھتی ہیں، اس پر ہم عمل کر لیں گے، اور جو ہمیں پسند نہیں آتی ہم اسے چھوڑ دیں گے. ہمارے درمیان میں آپس میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہونے والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، حالانکہ ساری کی ساری کتاب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہونے والی ہے. یہی معاملہ ہمارا ہے.
اس شریعت کے حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو آسان نظر آتا ہے، اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے جو ہمارے لیے شاق ہو جاتا ہے، جو ہمیں پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کی ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ساری کی ساری شریعت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان لاتے ہوئے شریعت کا ایک حصہ ایسا نہ بچے جو ہمیں ناپسند ہو۔ ساری شریعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احکامات ہیں، تمام کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ٹھیک ہے اس پر عمل کریں گے، نہیں، دل و جان سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنا لے، اور جو فیصلہ آپ کا ہو، جو حکم آپ کا ہو، اس حکم سے پھر اختلاف نہ رکھے، اس حکم سے اپنے دل میں کوئی خلیش نہ رکھے، بلکہ دل و جان سے آپ کے حکم کو، آپ کی بات کو تسلیم کر لے۔ یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو بات آئے آدمی سر تسلیم خم کر دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہم جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں اور اس پر اسی لیے عمل کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس شریعت کو چھوڑ دیں تو پھر ہم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ کامیابی کی یہ ایک ہی راہ ہے اس دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، تو اسے سارا کا سارا دین اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو میرے متعلق سنے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی اور دین سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے متعلق سنتا ہے تو مجھ پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی ایک واحد راہ ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ کب ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان سے دوستی کرو گے، شیطان کی پیروی کرو گے تو پھر تم کبھی سیدھے راہ پر آ نہیں سکتے، کیونکہ جو سیدھی راہ ہے وہ ایک ہے، وہ سیدھی راہ کا بتانے والا ایک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی سیدھی راہ ہے اور نہ ہی کوئی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ایک میری سیدھی راہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے جو راستے تمہیں نظر آتے ہیں ان کی پیروی اور ان کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ جو دوسرے راستے ہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے ہٹا دیں گے، اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ ایک جو راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ بہت سے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں 3 برحق ہے، 4 برحق ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے چلو، تمہیں حق مل جائے گا، سیدھی راہ مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میری راہ دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہی راہ ہے، اس راہ کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی، وہ راہ چھوڑ دو گے، منمانی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ لوگ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، دائیں بائیں آگے پیچھے آڑی باڑی پھرنے لگے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنے والوں میں سے ہیں، ہم شیطان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی پیروی کرو اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ شیطان وہ کبھی تمہیں سیدھے راستے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اللہ نے کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں برائی کا، فحش گوئی کا، بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ شیطان، یہ اس کی راہ ہے اور یہ اس کی رہنمائی ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ اس کا گروہ جہنمی ہو جائے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس کے راستے پہ چلیں گے تو وہ ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ہمارے ساتھ ایسا اسی لیے کرے گا کہ وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، اور وہ ہم سے اپنی نفرت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، شیطان نے کہا کہ الہ العالمین تو دیکھ، تو نے آدم کو مجھ پر جو فوقیت دے رکھی ہے، اگر تم مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں اس کی ذریت کو اپنے بس میں کر لوں گا، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ کون ہوں گے؟ جو پورے دین اسلام میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور جو پورے دین اسلام میں داخل نہ ہوں وہ کہیں نہ کہیں سے شیطان کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی اس قدر ہے کہ وہ ہمیں برے راستے پر لگا دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا، اور جب جہنم میں پہنچ جائے تو تانے دینے لگے گا، مذاق اڑائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کفر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر پہنچ جاؤ، اور جب آدمی کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میں نے تمہیں اس بات کا کوئی حکم نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم۔ اللہ نے شیطان کی حرکت بیان کرتے ہوئے کہا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ وعدہ بالکل سچ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ وعدے سراسر جھوٹے ہیں، میں اپنے وعدے سے مکھرتا ہوں، اپنے وعدے سے پھر جاتا ہوں۔ اور شیطان اس کے بعد کہے گا کہ تمہارے اوپر میری کوئی قدرت نہیں تھی، میں نے تمہیں بلایا تم میرے پیچھے آ گئے، تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ کہے گا کہ تم مجھ پر ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ پر ملامت کرو، اپنے آپ پر لعنت بھیجو، کیونکہ تمہاری عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کی پکار کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر میری پکار کی اتباع کی، میرے پیچھے چلنے لگے، اور آج دیکھو میں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ نے آیت کے آخر میں کہا انہ لکم عدو مبین، لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ دشمن سے دوستی کرو گے
تو وہ تمہارا نقصان چاہے گا، تمہیں ایسے مشورے دے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو دین اسلام میں داخلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور پورا داخل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے دین اسلام پر بھی عمل کرو، لیکن یہ راہ بھی تو تمہارے لیے ہموار ہے، اس پر بھی عمل کرتے رہو، دیکھو اس میں کتنی رنگینیاں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات اختیار کر لیں تو وہی معاملہ ہوگا جو آیتوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں کتنی ایسی رسم نہیں ہوتی جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ شادی سے پہلے لے لیں، شادی کے دن لے لیں، شادی کے بعد لے لیں، اور اس کے مہینوں تک یہ رسمیں چلتی رہتی ہیں۔ آج وفات کے وقت دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی سراسر مخالفت کی جاتی ہے، وہ اعمال کیے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ یہ اعمال کس نے بتائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو کیا، یہی تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو دین کہتا ہے وہ کرو، وہ مت کرو جو تم پچھلے مرتبہ کیا کرتے تھے، وہ مت کرو جو غیر قوموں میں عمل جاری ہے، وہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، وہ کرو جو دین اسلام تمہیں حکم دیتا ہے، سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن جو ہماری منمانی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اگر یہ نعرہ لگنا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنسنے والے ہیں، اور آج جو ہماری بدتر حالت ہوئی ہے وہ ہمارے اسی طرح کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، اور ہمارے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو ترک کر دیا۔ اگر ترک نہیں بھی کیا تو دین پر ویسے ہی عمل پیرا ہوئے جیسی ہماری خواہش ہے۔ ہم کبھی دین کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش میں نہیں لگے، بلکہ اپنے خواہشات کے مطابق ہم نے دین کو چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اس کے اندر زیادتی بگاڑ دے گی، اور اس کے اندر کمی اس دین کے فساد کا باعث بنے گی۔ یہ وہ دین ہے جو کامل ہے، جس میں کسی طرح کا نقص نہیں، اور اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ جب تک لوگ اس دین کو تھامے ہوئے رہیں گے اللہ انہیں سربلندی عطا کرے گا۔ وہی قول جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جو آب زر سے لکھے جانے کا قابل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، لوگو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت نوازی ہے۔ فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اسلام کو چھوڑ کر اپنی عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، جس کی مثال، جس کی زندہ مثال آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں پورے طور پر دین اسلام میں داخل ہونے والا بنا، اور پورے طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔